حسد کی مختلف صورتیں ہیں، علماء نے اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ 3 ہیں۔ حسد کرنے والا کسی محسود کو جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے مال کو دیکھتا ہے، اس کی دولت کو دیکھتا ہے، اس کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، اس کے گھروں کو دیکھتا ہے، تو حسد کرنے والی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ چونکہ حسد میں جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، جو حیثیت اس کے پاس ہے، جو فضل و نعم اس کے پاس ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں اور وہ خود اس پر قابض ہو جائے، نہیں، وہ خود اس پر قابض نہ ہو سکے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ زائل ہو جائیں اور ان تمام نعمتوں سے یہ محروم ہو جائے، تو بعض علماء نے کہا یہ حسد کی انتہا درجے کی برائی پر منتج یہ کیفیت ہے، اور بعض نے اس کو گناہ کبیرہ بھی کہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس محسود سے جس سے حسد کر رہا ہے اس سے زوال کا جذبہ تو رکھتا ہے کہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں، ختم ہو کے اس سے بھی ختم ہو جائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں ساری کی ساری اس سے ہٹ جائیں، اس سے لے لی جائیں، اس سے چھین لی جائیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں حسد کرنے والے کو مل جائیں، تو علماء نے اس کو حرام کہا ہے۔ پہلا درجہ وہ گناہ کبیرہ کا ہے کہ نہ خود اس کو ملتی ہیں اور نہ اس کے پاس رہنے کی وہ خواہش رکھتا ہے، کہ وہ ہر وقت یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے ختم ہو جائیں، اسے ملے نہ ملے لیکن اس سے ختم ہو جائیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے وہ چھین لی جائیں اور اس کے ہاتھ میں آ جائے، میں یہ حرام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حسد کرنے والا اس جذبے کی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے فضائل، یہ ساری شرافتیں اور یہ نعمتیں دین و دنیا کی اس کے پاس نہ رہیں، لیکن خود اس حسد کرنے والے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سارے فضائل لے لے، یہ بھی مذموم ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں حسد کرنے کی۔ حضرات گرامی، علماء کرام نے اس حسد کے ساتھ ایک اور جذبے کا ذکر کیا ہے، جس کو ایک مومن آدمی دوسرے مومن آدمی کے پاس مال دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، حسن و جمال دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، بنگلے دیکھتا ہے، رہائش دیکھتا ہے، آسائش دیکھتا ہے، علم و فضل و کمال دیکھتا ہے، اس کے اخلاق دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اسے عطا فرمائے ہیں یہ فضائل اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو اس جذبے کو حسد نہیں کہیں گے، اس جذبے کو رشک کہیں گے، اس کو تسابق کہیں گے، اس کو تنافس کہیں گے۔ اور اسی حوالے سے میں نے 2 آیہ مقدسہ تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیاں کرنے میں مسابقت اختیار کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، خدا کی مغفرت کی طرف دوڑتے چلے جاؤ، مقابلہ اختیار کرو، رشک اختیار کرو، ایک دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کا تصور نہ کرو، بلکہ یہ تصور کرو کہ خدا جو نعمت عطا فرما رہا ہے اس میں ہر ایک کے لیے مشارکت رکھو، اس میں ہر ایک کے لیے شرکت رکھو، اس میں ہر ایک کے لیے حصہ رکھو، تو یہ محمود ہے اور حسد مذموم ہے۔ اور میں اس حوالے سے بھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند مدینہ طیبہ میں غریب، نادار، بے کس، قلاش مہاجرین کی ایک غریب جماعت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ سونا چاندی والے، یہ بڑی بڑی تجارت والے لوگ مرتبے میں ہم سے آگے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ سے، ثروت نہ ہونے کی وجہ سے، درہم و دنانیر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس مرتبے پر نہیں پہنچ پاتے جس مرتبے پر یہ امیر، یہ دولت مند، یہ متمول اور یہ عمراء جہاں پہنچتے ہیں ہم اس مرتبے پر نہیں پہنچتے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت یہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات اور حج، عمرہ، جہاد جب مال کی ضرورت پیش آئے تو یہ بڑھ چڑھ کر اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دولت و ثروت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے ہم پلہ نہیں رہتے، ہم ان کے ساتھ مساوی نہیں رہتے، یہ ہم سے آگے آگے بڑھ کے رہتے ہیں۔ تو دولت کا نہ ہونا، اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں، دولت دینا نہ دینا یہ خدا کا کام ہے، لیکن جب یہ دولت خرچ کرتے ہیں تو یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمارے پاس دولت بھی نہ ہو اور ہم وہ کریں اور اس وجہ سے ہم بھی کچھ آگے بڑھ جائیں اور دین میں مسابقت اختیار کر لیں؟ پھر جو رشک ہمیں ان پر آتا ہے اس رشک کا اچھا نتیجہ خدا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، یہاں میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ رشک کا ہونا، اس کو علماء نے بڑی خوبصورت تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے چراغ کا روشن ہونا، اور چراغ کو دیکھنے والے اگر دو ہوں تو ایک چاہتا ہے کہ یہ چراغ کیوں ہے اس کے پاس، کیوں جل رہا ہے اس کے پاس، اس کے گھر میں روشنی کیوں ہے، میرے گھر میں ہو۔ تو اس کی آگے پھر دو صورتیں، یا تو چراغ وہ چھین لیتا ہے یا چراغ کو زائل کر دیتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ اب رشک اس سے مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بجھا ہوا چراغ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، تو اس روشن دیے سے، روشن لیمپ سے، روشن چراغ سے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اب یہ رشک کہلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو فضل اسے عطا فرمایا تھا، اس نے محنت کی، وہاں تک پہنچا، بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا۔ اب یہ بھی خوش ہو گیا، وہ تو پہلے ہی خوش ہے، اس کے ہاں جو روشنی تھی وہی روشنی اس کے ہاں بھی آ گئی۔ اس نے اس کے زوال کا جذبہ نہیں رکھا، تصور نہیں کیا، نیکی کا جذبہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس رشک کو قبول فرما کے اسے بھی اٹھا کے اس کے ساتھ ہم پلہ کر دیتا ہے۔ تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، غور فرمائے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس امارت نہیں ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کے پاس روپیہ، پاؤنڈ، ڈالر یہ نہیں ہے، غریب ہیں، قلاش ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، حج و عمرہ نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسے کام جو پیسہ خرچ کر کے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے ایک ایسا عمل بتا دیا کہ غریبوں کا دل باغ ہو گیا غریب صحابہ کا۔ تو وہ ملتجیانہ انداز میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں، ہماری ماں بھی آپ پر قربان ہو، ہمارا باپ بھی آپ پر قربان ہو، ہماری دنیا اور آخرت آپ پر قربان ہو، ہم تو بیٹھے ہی آپ سے ہدایت اور محبت وصول کرنے کے لیے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم کریں تو ہم اور عمراء اور اہل ثروت اور دولت و امارت والوں کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، دنیاوی دولت نہ ہونے کے باوجود بھی قربان جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات والا صفات پر آپ نے ارشاد فرمایا بڑا آسان عمل ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تم بھی پڑھتے ہو، تم ایسا کرو جب فرض نماز ادا کر بیٹھو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے چلے جاؤ تو جو ثواب خدا ان کو راہ خدا میں دولت خرچ کرنے کی وجہ سے جو ثواب ان کو عطا فرماتا ہے، یہ 5 فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کو پڑھتے رہو گے، خدا تمہیں اسی برابر کا ثواب تمہیں ہر نماز کے بعد عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، یہ رشک کہلاتا ہے۔ اور اس پر میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں، چونکہ یہ ایک روایت ان کے ساتھ بھی منسوب ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک موقع پر حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تھکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو میں اپنی تھکاوٹ کو کیسے دور کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا یہ وظیفہ کرتی رہیں۔ آپ کی تھکاوٹ دن بھر کی ان کلمات کی ادائیگی سے خدا دور کر دے گا اور اس کے نور سے خدا فرحت و تازگی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو رشک کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر جب بھی آپ مال طلب فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ جنگ کا مرحلہ ہے، فلاں کام کا مرحلہ ہے، مجھے امداد کی ضرورت ہے، حضرات گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مثال کتنی عظیم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اس تصور کے ساتھ آگے آتے ہیں، وہ حسد نہیں تھا، وہ رشک تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تئیں سوچنے لگے کہ اب کی بار میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر میں راہ خدا میں فرمان رسول کی روشنی میں اپنا مال قربان کروں گا، تو وہ رشک تھا، حسد نہیں تھا۔ تو اپنے گھر کا آدھا مال لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ لیکن جب باری آئی یار غار سیدنا صدیق اکبر کی تو دیکھا مال تو مال، اپنے تن پر لگا ہوا کپڑا وہ لباس وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان کیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سارے کا سارا مال لے آئے ہو تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کنا ہوئے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ وہ مقام تھا جس مقام کی رشک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ لگے رہتے کہ میں بھی اسی طرح کام کروں جس طرح سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ محبت اور ایمان اور باہمی اخوت کا نتیجہ تھا کہ ایک کے پاس جو نعمت ہوتی تو دوسرا بھی خدا سے طلب کرتا کہ مالک تو اگر مجھے مال دے، تو مجھے جان دے، تو تیرے فرمان کی روشنی میں، تیرے نبی کے فرمان کی روشنی میں بھی اسی طرح قربان کروں۔ تو حضرات گرامی، حسد کے مقابلے میں خدا ہم تمام کو رشک کی توفیق عطا فرمائے، تنافس کی توفیق عطا فرمائے، تسابق کی خدا توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا تو نے جو فضل، جو شرف، جو نعمت دنیا اور دین کی جو عطائیں میرے بھائی پر فرمائی ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی قائم رہیں اور مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ تصور مسلم معاشرے میں اسلام کے نور کو پھیلاتا بھی ہے اور باہمی اخوت و محبت کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج بس اسی عنوان کے یہیں تک ہی